انڈیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے پیدائش کے 6 سال بعد یہ دعویٰ کیا، میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میرا کاروبار بھی ہے، اور 6 سال قبل جن لوگوں نے میری جان لی تھی میں ان کو پہچان سکتا ہوں۔ اس بچے کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میرے سر میں جو 2 نشانات موجود ہیں یہ وہ نشان ہیں جہاں مجھے گولیاں مار کر اس دنیا سے رخصت کیا گیا تھا۔ اس شخص کی عمر آج 40 سال کے قریب ہے۔ یہ سٹوری ہے اس بچے کی جو انڈیا کے شہر آگرہ کے ایک گاؤں میں 1983 میں پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام ہے ٹیٹو سنگھ۔ پہل تو گھر والے اس بچے کی باتوں کو اگنور کرتے تھے۔ اس کا رویہ، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا ماضی کو یاد کرنا، اس کو اگنور کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اس کی عمر 4 سال ہوئی، گھر والوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا گفتگو کرتا رہتا ہے، یہ بار بار کیا کہتا رہتا ہے کہ میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرا کاروبار بھی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں میں رہتا تھا۔ اسی دوران اس بچے نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کہا، ماں جی میرا نام ٹیٹو سنگھ نہیں بلکہ سریش ورما ہے۔ یہ بچہ کہنے لگا، ماں جی میں آگرہ میں رہتا تھا، میری ایک دکان تھی ٹی وی اور ریڈیو کی، میری بیوی کا نام اوما تھا اور میرے 2 بچے بھی تھے۔ ماں اپنے بچے کی باتیں سننے کے بعد حیران رہ گئی کہ بیٹا یہ ساری باتیں تمہیں کس نے سکھائی ہیں، یا تم کس کے کہنے پر یہ اتنی سی عمر میں باتیں کر رہے ہو؟ لیکن ٹیٹو اپنی ماں کی بات سننے کے بعد ہنستا مسکراتا کہ نہیں ماں جی، مجھے اپنا ماضی سب یاد ہے، آج جس دنیا میں جی رہا ہوں یہ میرا دوسرا جنم ہے۔ ٹیٹو نہ صرف اپنی پچھلی زندگی کے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اپنے جان پہچان والوں کو یاد رکھتا تھا، بلکہ اپنی موت کا منظر بھی یاد رکھتا تھا جس وقت اس کے سر میں گولیاں مار کر اس دنیا سے رخصت کیا گیا۔ اس بچے کا اپنی ماں کو یہ کہنا تھا کہ ماں جی 1983 میں یعنی 1983 میں 6 سال پہلے میں اپنے کام سے گھر واپس آ رہا تھا، اپنی بیگم کو کہا کہ دروازہ کھولو یعنی ہارن دیا۔ اس وقت بھی اس کے پاس گاڑی تھی جس کا نام ہے F8۔ کہنے لگا میں نے اپنی بیگم کو ہارن دیا، بیگم دروازہ کھولنے کے لیے باہر آ رہی تھی کہ اتنے میں 2 لوگ میرے پاس آئے اور میرے سر پہ گولیاں مار کر فرار ہو گئے، اور اس کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ آج میرا دوسرا جنم ہے، میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ بچے کی یہ باتیں سننے کے بعد ماں بڑی حیران ہوئی۔ ماں نے اپنے خاندان کے لوگوں سے بات کی، ماں نے علاقے کے لوگوں سے بات کی کہ میرا بیٹا ٹیٹو سنگھ یہ باتیں کرتا ہے، یہ اپنا ماضی یاد کرتا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے، یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ جو اس کی عمر ہے، اس عمر میں اس بات کا دعویٰ کرنا کہ میری گاڑی بھی ہے، میری دکان بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، یہ ایک عجیب سی گفتگو ہے۔ اس سے پوچھا جائے یا پھر جس علاقے کا یہ ذکر کرتا ہے اس علاقے میں جایا جائے، پتہ چل سکے کہ جو باتیں یہ کر رہا ہے یا جس دکان کی نشاندہی کر رہا ہے آج بھی وہ دکان ہے یا نہیں۔ ٹیٹو کے سر پہ 2 نشان موجود تھے، ایک نشان جس سے گولی آر پار ہوئی اور ایک وہ نشان جس سے گولی دماغ میں رہ گئی۔ یہ وہ تصاویر ہیں جو ونڈو کی ایک سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور 1983 میں سریش ورما کو بھی اسی طرح گولیاں مار کر ختم کیا گیا تھا۔ ٹیٹو کا باپ جو کہ پروفیسر تھا، وہ بجائے اپنے بیٹے کی باتوں کو اگنور کر کے، یعنی ایک مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق تھا، گاؤں دیہات میں یہ پیدا ہوا، باپ پروفیسر تھا، پڑھا لکھا تھا، اگنور بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کوشش کی کہ میں اپنے بیٹے کی باتوں کو فالو کرتے ہوئے، یا اس کے ایک بھائی نے کوشش کی کہ اپنے بھائی کی باتوں کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اس مقام تک جانا چاہیے جس مقام کا یہ بار بار ذکر کرتا ہے۔ ٹیٹو اپنے بھائی، اپنے باپ کے ہمراہ آگرہ گیا۔ آگرہ جا کر اس دکان کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ وہ دکان ہے جس دکان پہ میں کام کرتا تھا، اور اس دکان کا نام تھا سریش ریڈیو۔ دکان میں ایک عورت بھی بیٹھی تھی جس کا نام تھا اوما ورما۔ یہ وہی عورت تھی جسے ٹیٹو سنگھ بار بار اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی کے سامنے کہا کرتا تھا کہ ایک میری بیوی بھی ہے جو اس وقت اوگرا میں موجود ہے۔ اوما ورما نے ٹیٹو سنگھ کے باپ اور اس کے بھائی کے سامنے وہ ساری باتیں دوبارہ ریپیٹ کی جو ٹیٹو سنگھ اپنے ماں باپ سے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، بالکل میرے شوہر کی جان لی گئی، بالکل میرے شوہر کے پاس F8 گاڑی تھی، بالکل میں اسی کی بیوی ہوں، بالکل میرے شوہر کے یعنی ہمارے 2 بچے بھی ہیں۔ ٹیٹو جیسے ہی اس دکان میں پہنچا تو اس خاتون کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی 6 سال کی عمر میں کہنا شروع کر دیا، جی جی یہی میری بیوی ہے، یہی میری بیوی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر کے کمرے کمرے میں موجود فرنیچر، اپنی دکان، تمام چیزوں کو
پہچان لیا اور کہا کہ میں ان سب جگہوں سے واقف ہوں، میری زندگی یہیں پر گزری ہے۔ کہانی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ٹیٹو نے انکشاف یہ بھی کیا کہ میری جس نے جان لی تھی، یعنی سریش ورما کی جس نے 1983 میں جان لی تھی، میں اس کو پہچان سکتا ہوں۔ پولیس نے 6 سال پہلے درج ہونے والے مقدمے کو دوبارہ سے کھولا اور اس بچے کے کہنے پر جو تفتیش شروع کی، اس بچے نے اپنی جان لینے والے شخص کو پہچان لیا۔ آج 40 سال کی عمر میں ٹیٹو سنگھ اپنی ایک ایک بات پر قائم ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے مارنے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے ہی لوگ تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، جس وجہ سے مجھے پہچاننے میں آسانی ہوئی۔ پروفیسر اینٹونیا ملز نے 4 سال تک اس ساری سٹوری میں تحقیقات کی، انویسٹیگیشن کی، اپنے طور پر تمام سوالات اس چھوٹے سے بچے سے کیے اور پھر اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو گفتگو جو باتیں اس بچے نے کی ہیں وہ بالکل حقیقت ہیں۔ اس واقعے کو انٹرنیشنل ویب سائٹس جس میں BBC بھی شامل ہے، مختلف بین الاقوامی اخبارات بھی شامل ہیں، ان تمام اخبارات کی جانب سے اس کیس کو رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ 6 سال بعد ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی جان لینے والے شخص کو پہچانا اور اس کو حوالات میں بند کروایا۔ ٹیٹو سنگھ جو آج 40 سال کا ہو چکا ہے، ایک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے، بقول اس کے 8 سال پہلے میں آخری مرتبہ اپنے گھر آگرہ گیا تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو پہچانا، اپنے بچوں کو پہچانا، اس کے بعد میری بیوی واپس آیا کرتی تھی مجھے ملنے کے لیے، یا کہا کرتی تھی کہ اس کو ہمارے پاس بھیج دیں، لیکن میرے گھر والوں نے وہاں نہیں رہنے دیا۔ کبھی کبھار میں جاتا تھا اور آ جاتا تھا۔ آخری مرتبہ جو کہ 1 سال قبل اس شخص نے انٹرویو دیا، آخری مرتبہ اس شخص نے بتایا کہ 8 سے 9 سال قبل آگرہ کے اس مقام پر میں گیا تھا، اس کے بعد میں نہیں گیا۔ نہیں معلوم وہ بچے بھی کہاں پر ہیں، کس حالت میں ہے، وہ خاتون زندہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ شخص جو آج پروفیسر ہے، جس کا نام ٹیٹو سنگھ ہے، اپنے اس پرانے موقف اور اپنے اس پرانے دیے ہوئے انٹرویو پر آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ کے خیال سے اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ بہرحال اس کیس کو، اس واقعے کو بین الاقوامی اخبارات نے، بین الاقوامی ویب سائٹس نے رپورٹ بھی کیا ہے۔ آج بھی آپ گوگل پر جا کر، یوٹیوب پر جا کر ٹیٹو سنگھ کے بارے میں جان سکتے ہیں، کیونکہ جب 1983 میں سریش ورما کی جان لی گئی تو ٹھیک 2 مہینے بعد ٹیٹو سنگھ پیدا ہوا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔